محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس ہے، اس کے بعد مکی صورتوں کا سلسلہ جاری۔ اس کی ابتدائی آیات میں ایک پس منظر، ایک بڑے پیارے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا تھے لیکن بڑا جو ہے وہ شوق رکھتے تھے ہدایت کے حصول کا۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لائے، مشرکین کے سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے تو بڑے پیارے صحابی تھے۔ حضور علیہ السلام نے ایک چاہت رکھی کہ یہ جو مشرکین کے سردار ہیں ان کو دعوت پہنچے تو یہ قبول کریں گے تو سارے قبیلے قبول کر لیں گے، سب کا بھلا ہو جائے گا، اور یہ میرے پیارے صحابی جو آئے ہیں ان کو تو میں بعد میں بھی سمجھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں۔ یہ پس منظر ہے جس میں آیات آ رہی ہیں، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ اور کل کی ہولناکیوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، ناگواری محسوس کی اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا آئے، وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا خبر اے نبی علیہ السلام شاید وہ تزکیہ حاصل کر لیتا۔ اللہ کو پیارا بندہ، نابینا صحابی ہیں اور تزکیہ چاہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، او یذکر فتنفعہ الذکرى، یا وہ نصیحت کو مانتے تو نصیحت کرنا انہیں نفع پہنچاتا۔ یہ تو طلب کے ساتھ آئے۔ اما من استغنی، اور جس نے بے پرواہی برتی، یہ مشرکین کے سردار یہ تو قبول کرنا نہیں چاہتے، فانت لہ تصدی، تو آپ اے نبی علیہ السلام اس کے لیے فکر کرتے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، اور آپ پر کوئی الزام نہیں اگر یہ تزکیہ نہ حاصل کرے۔ یہ مشرک نہیں مانتے، نہ مانیں، چھوڑ دیں ان کے حال پر۔ آپ توجہ فرمائے اپنے پیارے صحابہ پر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ واما من جاءک یسعی، اور وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا طلب و تڑپ کے ساتھ، وہو یخشی، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، تو آپ سے کچھ رخ ہٹا لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ذریعے توجہ دلائی گئی ہے۔ اصولی طور پر بات کیا ہے، یہ جو قبول کر چکے ہیں ان پر التفات کا معاملہ زیادہ ہو، اور وہ جو ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں یہ قبول نہ کرتے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ ہمارے اعتبار سے کیا ہے، ہماری نگاہوں میں ویلیو اور قدر ہونی چاہیے ایمان کی، جیسے قرآن کہتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نگاہوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ تو ایمان والوں کو، تقوی والوں کو ہمیں ویٹیج زیادہ دینی چاہیے، رہنمائی اصلاً ہمیں عطا کی گئی ہے۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے۔ اب قرآن کی عظمتوں کا بیان، فی صحف مکرمہ، باعزت اوراق میں ہے، مرفوعۃ مطہرہ، بلند مرتبہ انتہائی پاکیزہ اوراق میں، بأیدی سفرہ، ان لکھنے والے ہاتھوں میں، کرام بررہ، جو بزرگ ہیں اور نیکوکار ہیں۔ لوح محفوظ کی طرف بھی اشارہ، مقرر فرشتوں کی طرف بھی اشارہ۔ انسان کی ناشکری کا بیان اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائے، کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، غور کرے اللہ نے اسے کس شے سے پیدا کیا۔ من نطفہ، ایک قطرے سے اسے پیدا کیا، اللہ اکبر۔ خلقہ، اسے بنایا، فقدرہ، اس کی تقدیر مقرر کی، درجہ بدرجہ ماں کے بطن میں پروان چڑھتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستے کو آسان کیا۔ ولادت کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے، اللہ نے آسان فرمایا۔ ثم اماتہ، پھر اللہ اسے موت دیتا ہے۔ فاقبرہ، پھر قبر میں رکھوا دیتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو دوبارہ نکال لے گا۔ یہ سارے مراحل اللہ دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ قادر کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہ دوبارہ پیدا فرمانے پر بھی قادر ہے۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، انسان نے پورا نہ کیا وہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، ایک ایک لقمے کی طرف بندہ غور کرے، کس قدر اللہ تعالیٰ کے محتاج اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ ایک دانہ زمین میں جانا اور وہاں سے ایک لقمہ ہمارے وجود میں جانا، اللہ اکبر۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ انسان دیکھ لے اپنے کھانے کو۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا بارش کی شکل میں۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑ کر ہم نے شق کر دیا۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں اگایا غلہ، وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری، وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات، وفاکہۃ وابا، اور میوہ اور چارہ۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے، عارضی فائدے کے لیے۔ دنیا دائمی اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، فانی ہے۔ پھر قیامت کا بیان، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اللہ اکبر،
پھر جب وہ آئے گی کان کو پھوڑ دینے والی زوردار دھماکہ قیامت کا، الصاخہ قیامت کا نام، اس دن کی ہولناکی، اللہ اکبر، بڑا ڈرا دینے والا اور ہلا دینے والا، لرزا دینے والا بیان ہے قرآن کے اس مقام پر۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن دور بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ان میں سے ہر شخص کے لیے ایک ہی فکر ہوگی جو باقی ساری فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی۔ وہ فکر کیا ہوگی؟ مجھے جہنم سے بچا لیا جائے، مجھے جہنم سے بچا لیا جائے۔ انسان بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی اولاد سے بھاگے گا۔ جو محبت بیوی اولاد سے ہوتی ہے بھائی، وہ ماں باپ سے نہیں ہوتی، جو ماں باپ سے ہوتی ہے بہن بھائیوں سے نہیں ہوتی۔ بتایا بھائی سے بھی بھاگے گا، اس سے بڑھ کر ماں اور باپ سے بھی بھاگے گا، اس سے بڑھ کر بیوی اور اولاد سے بھی بھاگے گا۔ کون؟ مجرم، جو تقوی اور ایمان پر ہوں، اللہ رحمت فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ڈرنا چاہیے، خونی رشتے محض کام آنے والے نہیں جب تک کہ ایمان و تقوی کا رشتہ شامل نہ ہو ان رشتوں میں۔ کل کے نتائج کا بیان، وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے اور خوشیاں مناتے ہوں گے۔ اللہ یہ روشن چہرے کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایمان کا نور ہوگا، نیک اعمال کا نور ہوگا، کل چہرے روشن ہوں گے۔ اس کے برعکس ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن بہت سے چہروں پر غبار ہوگا، ترہقھا قطرہ، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، برے اعمال، برے عقیدے، اس کا جو کالا پن ہے نا، وہ سیاہی وہ چہروں پر آ جائے گی، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں کافر گنہگار۔ اللہ تعالیٰ ایسے چہروں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ التکویر، 3 سورتیں، یہ سورۃ تکویر، اس کے بعد انفطار، اور پھر ایک سورت چھوڑ کر انشقاق۔ تکویر، انفطار، انشقاق، ان کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہے اپنی آنکھوں سے ان صورتوں کا مطالعہ کرے۔ اللہ اکبر، قیامت کے جو واقعات ہیں، قیامت کی جو کیفیات ہیں برپا ہونے کی، ان کو ان 3 صورتوں میں بیان کیا گیا۔ پہلی صورت تکویر کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے 6 باتوں کا بیان قیامت کے برپا ہونے سے قبل، اور کچھ باتوں کا بیان قیامت کے برپا ہونے کے بعد۔ ان میں سے 6 باتیں، پہلے اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ آج تو اس کی روشنی ہے، دن رات کا نظام ہے، کل یہ تلپٹ ہو جائے گا نظام۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے مان پڑ جائیں گے۔ واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چڑھا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ واذا العشار عطلت، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، وہ اپنے حمل کو گرا دیں گی، بھول جائیں گی، اس قدر خوفناک کیفیت ہوگی۔ واذا الوحوش حشرت، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، کبھی سونامی آیا، کبھی اور کیفیات طاری ہوئیں، جانور پہلے فیل کر لیتے، ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، قیامت کا ہولناکی کا معاملہ۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ قیامت کے مناظر میں سے کچھ کا بیان۔ اس کے بعد کے مراحل، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑے باندھ دیے جائیں گے۔ ایک مراد دی گئی، جوڑے بنا دیے جائیں گے، نیک لوگ الگ، برے لوگ الگ، یہ ایک رائے اہل علم کی۔ اب سنیے گا بیٹیوں کے بارے میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس گناہ کی پاداش میں مار دی گئی۔ اللہ اکبر، یہ قیامت کے دن کے بیانات میں سے اللہ نے بچی کا ذکر الگ کیا۔ جن ظالموں نے بچیوں کو زندہ دفن کیا، ان ظالموں سے اس بچی سے پوچھا جائے گا اور اس کے ظلم کا حساب لیا جائے گا، کس جرم کی پاداش میں اس بچی کو مار دیا گیا۔ یہ تو جاہل کرتے تھے 14 صدیوں پہلے، آج پڑھے لکھے جاہل بھی ہیں جو بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بناتے ہیں، جو بیٹیوں کو منہ جو ہے وہ بوجھ سمجھتے ہیں، اور جو بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، یہ سارا جمال ختم ہو جائے گا، ایک اور عالم برپا کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر ایک جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا، سب کچھ کل پیش ہونا ہے۔ اب کچھ قسمیں کھا کر حضور نبی اکرم علیہ السلام کی صداقت کا تذکرہ۔ فلا اقسم بالخنس، سو میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے کی، مراد ستارے، الجوار الکنس، سیدھے چلنے والے چھپ جانے والوں کی، واللیل اذا عسعس، اور رات کی تاریکی جب وہ پھیل جائے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ دم بھرے یعنی نمودار ہو۔ ستارے غروب ہوتے ہیں، صبح روشن ہوتی ہے، ستارے چلے جاتے ہیں، صبح روشن ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام آتے رہے، چلے گئے، اور اب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اعظم ہے جو سارے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک عزت والے قاصد یعنی فرشتے جبرائیل کا کلام ہے، وہ لے کر آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین،
قوت والے، عرش کے مالک کے نزدیک بلند مرتبے والے ہیں جبرائیل، مطاع ثم امین، سب کے مانے ہوئے وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور وہاں کی امانت دار ہیں، صحیح اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے ساتھی محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کو کوئی جنون نہیں۔ یہ رد ہو رہا ہے مشرکین کا جو بد کلامیاں کرتے تھے، معاذ اللہ۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو یعنی جبرائیل کو کھلے آسمان کے کنارے پر دیکھا، ان کی اصل شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، جبرائیل کے 600 پر ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب پر بخل کرنے والے نہیں، جو اللہ نے عطا فرمایا خوب پہنچایا، مکمل پہنچایا۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کہا ہوا کلام نہیں، تو اللہ کا کلام ہے۔ فأین تذهبون، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ مشرکین جو الزام تراشی کرتے کسی نہ کے سکھا دیے کہیں سے اچک، استغفر اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی شیطان مردود کا نہیں۔ فأین تذهبون، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم کی مزید ہدایت اور استقامت عطا فرمائے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہے کچھ نہ ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نیکی کی توفیق بھی کون دے گا؟ اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی سے مانگنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔